اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان من، محترم بھائیوں اور دوستوں، عظمت صحابہ کا جذبہ لے کر بہت سے اہل علم حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین کہتے ہیں، مومنین کے ماموں جان، امت کے ماموں جان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب دینا یا اس نام سے یاد کرنا کیا جائز ہے؟ عظمت صحابہ کا جذبہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کا ادب کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ایمان پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن ان کے ایمان کے قصیدے پڑھتا ہے، لیکن خود ساختہ عظمت فائدہ نہیں دیتی۔ ہم اپنی طرف سے کسی کی طرف کوئی شان منسوب کر دیں، اسے وہ عظمت بخشیں، تو وہ ہمارا اختراع ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حضرت معاویہ کو ماموں کہنا یا مومنین کا ماموں کہنا، جسے عربی میں خال المومنین کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں آقا علیہ السلام کی ازواج کو امت کی مائیں کہا گیا ہے، یہ سارے جانتے ہیں، لیکن انہیں امت کی ماں کس زمرے میں اللہ نے کہا؟ تو جن لوگوں نے حضرت معاویہ کو خال المومنین کہا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ حضور کی بیگمات امت کی مائیں ہیں، تو حضور کی بیگمات کے جو بھائی ہیں وہ امت کے ماموں ہوں گے۔ یہ دلیل دینے کے بعد وہ ساری ازواج مطہرات کے بھائیوں کو چھوڑ کر صرف سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی حضرت معاویہ کو امت کا ماموں کہتے ہیں۔ باقی تمام ازواج رسول کے بھائیوں کو وہ ذکر ہی نہیں کرتے، زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ اب یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ازواج رسول کو امت کی مائیں کہا گیا ہے کس لحاظ سے؟ نسباً نہیں کہا گیا۔ اگر وہ نسباً جس طرح ہماری اپنی ماں ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، اگر اس زمرے میں وہ امت کی ماں ہیں تو پھر امت کا ان سے پردہ نہ ہوتا، ہرگز پردہ نہ ہوتا۔ لیکن امت کا ازواج مطہرات سے پردہ ہے۔ صحابہ کرام پردے میں آ کر ملاقات کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات حل ہو گئی کہ وہ اس زمرے میں مائیں نہیں ہیں، صرف اس لیے خدا نے ان کو امت کی مائیں کہا کہ کوئی ان سے حضور کے وصال کے بعد نکاح نہ کر لے، بس۔ باقی اور کسی طرح بھی وہ امت کی ماں نہیں ہے، اس طرح ہماری جنم دینے والی ماں کے حقوق ہیں، وہ اور ایک مضمون ہے، موضوع ہے، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لہٰذا ازواج رسول کے بھائیوں کو امت کا ماموں کہنا ویسے ہی ناجائز ہے، ورنہ ان کی بہنوں کو امت کی خالہ کہا جائے، ان کے والدین کو امت کے نانا اور نانی کہا جائے، پھر تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنوں کی بہنیں نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں اور خالائیں کہا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے نکاح کیا، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی بہن ہیں، تو انہوں نے انہیں مومنوں کی خالہ نہیں کہا، ورنہ یہ نکاح جائز ہی نہ ہوتا۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی ان کے باپوں اور ماؤں کو مومنین کے نانے اور نانیاں کہا جائے گا، اور نہ ہی ان کے بھائیوں اور بہنوں کو ماموں اور خالائیں کہا جائے گا۔ یہ سارے اہل سنت کے علماء بیان کر رہے ہیں۔ دکتور وہبہ الزہیلی لکھتے ہیں امہات المومنین کی بیٹیاں
مسلمانوں کی بہنیں نہیں اور ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے ماموں اور خالائیں نہیں، اور وہی حضرت زبیر اور اسماء بنت ابی بکر کے نکاح کا ذکر کیا کہ وہ حضرت عائشہ کی بہن ہے، اور اگر اس مسئلے کو اسی طرح لیا جائے تو وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بنتی ہیں، تو پھر نکاح کیسے ہو گیا؟ اور آگے لکھتے ہیں لہٰذا حضرت معاویہ اور ان کی مثل دوسرے حضرات مثلا عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کو خال المومنین نہ کہا جائے، امت کا ماموں نہ کہا جائے۔ اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی الحنفی نے بھی اسی کو صحیح ترین مذہب قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح کنز الایمان کے حاشیہ پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں، ازواج رسول کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں، اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے۔ اب یہ اہل سنت کے ائمہ اور اکابرین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ جملہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ سیدنا معاویہ ہوں یا جتنے بھی ازواج رسول کے بھائی ہیں، حضور کی بیگمات کے جو بھائی ہیں وہ امت کے ماموں نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے ازواج کے ماں باپ امت کے نانا اور نانی ہیں، اور نہ ہی ازواج رسول کی بہنیں امت کی خالائیں ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کا اسماء بنت ابی بکر سے نکاح ہوا ہے، انہوں نے انہیں خالہ نہیں کہا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ تو جو لوگ بھی حضرت معاویہ کو ماموں کہہ رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، علمی خطا کا شکار ہیں۔ اور اگر ماموں کہنے کی ہی بات ہے تو ان سے بڑے ماموں تو عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور محمد ابن ابی بکر ہیں، اور عبداللہ ابن عمر ہیں، جو السابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ماموں کہنا ہی ہے تو پہلے ان کو ماموں کہا جائے۔ دونوں صورتوں میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ازواج رسول کا کوئی بھائی امت کا ماموں نہیں، اور ازواج رسول کے والدین امت کے نانا نانی نہیں، اور ازواج رسول کی بیٹیاں امت کی بہنیں نہیں، اور نہ ہی ازواج رسول کی بہنیں امت کی خالہ ہیں۔ خداوند عالم ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔